السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بہترین اور سچا واقعہ سنائیں گے جس کا نام ہے حسد کا انجام۔ اسے دیکھ کر آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب حسد کسے کہتے ہیں؟ اپنے سامنے والے آدمی کو دیکھ کر، اس کی مال دولت عزت اور عہدے کو دیکھ کر اس پر جلن ہونا، اسے کہتے ہیں حسد۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک واقعہ ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ پرانے زمانے ایک بادشاہ رہتا تھا، اس کے پاس ایک آدمی کا آنا جانا رہتا تھا۔ وہ آدمی راجا کے پاس آتا، اس کے پاس بیٹھتا اور اس کو ایک بات بتاتا، اے بادشاہ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ اور بہت دیر تک اسے باتیں کرتا، نصیحتیں کرتا، اور بادشاہ اس کی باتیں بھی غور سے سنتا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو جو درباری جو وزیر تھا، اس کو دیکھ کر اس پر جلن ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ کل پرسوں کا ہے وہ آدمی، بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، بادشاہ اس کی باتیں غور سے سنتا ہے۔ اگر ایسا ہی چلتے رہا تو میرا عہدہ خطرے میں ہے، اس کا مقام میرے سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اس پر حسد کرنے لگا، اس پر جلنے لگا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس وزیر نے بادشاہ سے جا کر کہا، اے بادشاہ سلامت، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو شخص آتا ہے، جو آپ سے باتیں کرتا ہے، جو نصیحتیں کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس وزیر نے کہا، وہ تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے گندی بو آتی ہے، یہ وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تو ابھی تک ایسا کبھی دیکھا نہیں، کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ وزیر نے کہا، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اسے بلا لیں، اور وہ جب آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اسے بلاؤ۔ تو یہ وزیر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا۔ اس کو بادشاہ کے یہاں نہیں بلایا، پہلے اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا اور اسے لذیذ کھانے کھلایا، جس میں پیاز اور لہسن بہت زیادہ ملی ہوئی تھی، پیاز اور لہسن زیادہ ملی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد اسے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور وہ بادشاہ کے پاس گیا اور عادت کے مطابق بادشاہ کے بازو میں جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو نصیحتیں کرنے لگا، بادشاہ کو باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ذرا قریب تو آؤ۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا کہ قریب آؤ، تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ پیاز اور لہسن کی بدبو بادشاہ کو نہ آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میرا وزیر صحیح کہہ رہا ہے، اسے واقعی لگتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کو سزا دی جائے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کو عادت تھی کہ وہ جسے کوئی سزا دیتا تو منہ سے دیتا، زبانی دے دیتا سزا، اور کوئی انعام تحفے کوئی ہدیہ دینا ہو تو اسے شاہی خط لکھتا، شاہی انداز میں خط، اس پر مہر لگی ہوئی خط لکھتا انعام دینے کے لیے۔ اب اس کو سزا دینی تھی، سوچا خاص آدمی ہے، اپنا آنا جانا رہتا ہے، اس بات کو راضی رہنا چاہیے، اس لیے اس نے سزا کے نام کا خط لکھا، شاہی خط، اور اس شخص کو دے دیا اور کہا، میرے فلاں کمانڈر کے پاس جاؤ اور یہ خط اسے دے دو۔ ایسی بات کہہ کر اس بادشاہ نے اس آدمی کو وہ خط دے دیا اور کہا کہ میرے اس کمانڈر کو دے کر۔ یہ آدمی خط لیا اور جا کر اس آدمی کو دینے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس وزیر سے ملاقات ہوئی جس نے یہ سب چال چلی، جس نے سب یہ پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم یہ شاہی خط لے کر کہاں جا رہے ہو؟ وزیر کو لگا اس میں کوئی بڑا انعام ہے، کیونکہ خط اکثر انعام کے لیے لکھا جاتا ہے، تو وزیر کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، انعام کا خط سب میں نے کیا، پھر بھی اسے انعام مل رہا ہے۔
تو اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، یہ میں پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو۔ اس شخص نے اس وزیر کو خط دے دیا اور وہ چلا گیا، اور یہ وزیر خوشی خوشی وہ خط لے کر بادشاہ کے کمانڈر کے پاس پہنچا اور اس نے اس کمانڈر کو خط دیا۔ کمانڈر نے وہ خط کھولا اور پڑھا اور اس وزیر سے کہا اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وزیر سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس خط میں لکھا ہے جو بھی شخص یہ خط میرے پاس لے کر آیا ہے تم اسے قتل کر دو اور اس کی چھال نکال کر اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دو۔ وزیر سن کر بہت پریشان ہو گیا، چلانے لگا اور کہنے لگا کمانڈر صاحب آپ تحقیق تو کر لیجئے کہ یہ خط کس کے لیے لکھا ہے۔ کمانڈر نے کہا نہیں، یہ خط بادشاہ کی طرف سے ہے، اس پر شاہی مہر لگی ہوئی ہے، اس کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر کمانڈر نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ اگلے دن وہی آدمی جو بادشاہ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ اب اس آدمی کو دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم نے وہ خط کیا کیا؟ اس نے کہا میں آپ کا خط لے کر جا ہی رہا تھا، راستے میں میری ملاقات آپ کے وزیر سے ہوئی، اس نے کہا یہ خط آپ مجھے دے دیجئے، یہ خط میں پہنچا دیتا ہوں، اور اس نے وہ خط لے لیا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے وزیر نے بتایا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، میرے منہ میں سے گندی بو آتی ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا میں نے آپ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہا اور نہ ہی ہرگز میں آپ کے بارے میں ایسا سوچتا ہوں۔ تو پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا تم میرے قریب بلاتے ہی تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا؟ تو اس آدمی نے اسے پوری کہانی سنائی کہ اس نے دعوت کے پیاز اور لہسن کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو اس پر یقین آ گیا، اس پر اعتماد آ گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو گیا کیونکہ اس کا وزیر اس کے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد اس شخص سے کہا تم سچ ہی کہتے ہو، برے آدمی کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو دوست ہمیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کسی پر حسد جلن ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم حسد کریں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے، یہ جلن بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی محنت سے، قابلیت سے اس مقام کو حاصل کرنا چاہیے، یہ دوسروں پر جلنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائے۔